بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم محبان عصمت و طہارت، قرآن شریف کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مجاہدوں کو قائدوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ بات واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی فضیلت والا ہے، البتہ یہ بات بتا دوں کہ دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے. جیسے پہلے انسانیت کا دائرہ ہے، انسانیت کے دائرے کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے تو پھر اس میں مسلمان کا یا اسلام کا دائرہ آ جاتا ہے، اسلام کے دائرے سے پھر ایک چھوٹا سا دائرہ بنتا جاتا ہے، سب سیکٹس بنتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک. مومن کا دائرہ آتا ہے، مومن کے دائرے میں پھر ایک چھوٹا سا دائرہ بنتا ہے. انہی مومنین میں سے کوئی مورع ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی قائد ہے، کوئی مقرر ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی تحریر کے ذریعے سے، کوئی تقریر کے ذریعے سے، کوئی تدریس کے ذریعے سے اپنے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اور اس دائرے کو چھوٹے سے چھوٹا کرتا جاتا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ مجاہد کا دائرہ، مجاہد کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. لیکن عزیزان محترم، مجاہد کا ڈیفینیشن، مجاہد کی تشریح بہت ضروری ہے. مجاہد کہتے کسے ہیں، جہاد کرنے والا کہتے کسے ہیں؟ عزیزان محترم، ایک مقدس ترین نام ہے اسلام کی تاریخ اسلام میں، تہذیب اسلام میں، وہ ہے مجاہد. یعنی جو جہاد کرنے والا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں. یہ مقدس ترین، اور یہ جہاد بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے. جہاد واجبات میں سے ایک واجب. لیکن فرق یہ ہے کہ جہاد کے کئی اقسام، اس کی وضاحت آپ نے مسلسل سنی ہوگی، اس لیے خاص طور پہ دور حاضر میں اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، جان بوجھ کر بھی بدنام کیا جا رہا ہے، یہ نادانی کی وجہ سے بھی یہ لفظ بدنام ہو رہا ہے. ویسے تو شروعات نادانی کی ہو سکتا ہے کہ نادانی کی وجہ سے یہ نام بدنام ہوتا گیا،
اپنے آپ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے خیالات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو، اپنی آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال غلط جگہ پر استعمال ہونے لگا. ہر کوئی اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہا ہے اور مجاہد اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آج جتنی بھی تباہی مچ رہی ہے، آج جتنی بھی برائی ہو رہی ہے بنام اسلام، اور جتنی بھی دہشت گردی پھیل رہی ہے بنام اسلام، وہ جہاد کے نام پر ہو رہی، جبکہ نہ جہاد کا الفبا ان لوگوں کو پتا ہے، نہ جہاد کے شرائط ان لوگوں کو پتا ہے. بہرحال جہاد کے کئی اقسام ہیں جہاد کے. مجاہد کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، جہاد کے کئی اقسام. بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے الفاظ میں تشریح کریں، حدیث رسول بہترین ہے، روایت رسول بہترین، کہ ایک بڑے غزوے کے بعد، بہت بڑے غزوے کے بعد، جب جو شہید ہو چکے تھے انہیں دفنا دیا گیا، جو غازی تھے ان کا علاج کروایا گیا، جو مجاہد پلٹ کر آئے تھے ان سے تقریر مخاطب ہو کر رسول اللہ فرماتے ہیں مبارک ہو تم کو کہ تم نے جہاد اصغر کر لیا، اب تمہارے لیے جہاد اکبر باقی ہے. جہاد اکبر ابھی تمہارے اوپر باقی ہے. تو بڑی حیرانی سے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے اپنے جان کی بازی لگا دی، ہم نے اپنے جان سے کھیلا، ہم نے اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، جو انسان کے لیے سب سے بڑا اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ ہے انسان کی اپنی جان، لیکن ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ہم نے اسلام کی حمایت میں یہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیاری کا اظہار کر دیا اور تیار ہو کر ہم محاذ پر چل پڑے، جنگ کی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر کیا ہے، تو جہاد اکبر ابھی باقی ہے. پوچھا وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا کہ جہاد اکبر وہ ہے جو اپنے نفس سے مقابلہ کرنا، وہ جہاد اکبر، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر. اب اس نفس میں بھی خواہشات نفس سے مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر. اس کے بعد پھر اور دوسرے اقسام آتے ہیں اسی جہاد کے. کہا کیا کیسے؟ کہا کہ ایک تحریری جہاد ہے، اپنے قلم کا جہاد. دیکھیں میں یہ بات یہاں پر رک کر یہ بات بتا دوں کہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ مال پر زکوٰۃ واجب، اور اسی طرح سے علم کی بھی زکوٰۃ ہے. آپ نے سنا ہوگا علم کی بھی زکوٰۃ ہے، اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا کہ روزہ رکھو، روزہ خود ایک جسم کی ایک طرح کی زکوٰۃ ہے. علم کی جہاں زکوٰۃ ہے وہ کیا؟ کہا کہ وہ دوسروں تک پہنچاؤ، یہ علم کی زکوٰۃ ہے. اب یہ دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے، واجبات میں سے بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے عنوان سے بھی اگر لیا جائے تو بھی ضروری ہے. اب جو پہنچانے کا جو میڈیم ہے یا جو چینل ہے، جو طریقہ ہے، وہ تین کے علاوہ چوتھا نہیں ہو سکتا میرے ناقص العلم کے مطابق. کیا ہے؟ یا تو انسان اپنے علم کو جو منتقل کرنا چاہتا ہے وہ تدریس کے ذریعے سے منتقل کرے. تدریس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیچنگ کے ذریعے سے، درس دے کر ٹیچنگ کے ذریعے سے وہ منتقل کرے، یا تحریر کے ذریعے سے منتقل کرے، رائٹنگ کے ذریعے سے. اپنا علم ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، جہاد بالقلم کر رہے ہیں اور آپ وہ علم منتقل کر رہے ہیں. تحریر کے ذریعے سے علم منتقل ہوگا. تیسری چیز کیا؟ تقریر کے ذریعے سے، اسپیچز کے ذریعے سے. آپ بڑے اچھے اوریٹر ہیں، آپ مقرر ہیں، آپ خطیب ہیں، اس کے ذریعے سے آپ منتقل کر رہے ہیں. تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا. اب ہو سکتا ہے ایک زمانے میں کتابیں فزیکل طور پر پیپر پر لکھی جاتی تھی، اب ہو سکتا ہے آپ جو ہے اس کو
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ اس کو منتشر کرتے. بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں. عزیزان محترم، یہ ہے مجاہد. جہاد کرنے کے مختلف انداز، مختلف طریقے. لیکن ہمارا عنوان چونکہ اب ظاہر سی بات ہے جب ہم جہاد کسی بھی ایک عنوان کو لیں گے، تقریری جہاد کو لیں گے تو اس پر مفصل بحث ہوگی، تحریری جہاد کو لیں گے تو ایک مفصل بحث ہو جائے گی. اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز میں وہاں پر نفسانی خواہشات بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک قلم جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کا 10 گنا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ایک قلم جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کا 10 گنا نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. ایک تقریر جتنا فائدہ پہنچا سکتی ہے اتنا ہی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. ایک تدریس یعنی سکھانا، اس لیے پوچھتے نا کہ آپ کے استاد کون ہے، فوراً پوچھا جاتا ہے آپ کے استاد کون ہے. اس لیے کہ استاد کا اثر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شاگرد پر ہو ہی جاتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے، آپ نے ٹیپو سلطان کا نام تو سنا ہوگا، مشہور شیر میسور کہا جاتا ہے، جنہوں نے آخری دم تک انگریزوں کا مقابلہ کیا. بہت سے شہید بھی کہتے ہیں شہید ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کے والد جو تھے وہ شیعہ تھے، بڑے ہی پکے عقیدے کے. انہوں نے کئی امام باڑے بنوائے ہیں، جس زمانے میں وہ بنوائے ہیں آج بھی وہ امام باڑے آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ باقی ہیں. کئی امام باڑے، کئی ایک میں تو ہم نے خود مجلسیں بھی پڑھی ان کے بنائے ہوئے. حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، حیدر علی کے بنائے ہوئے امام باڑوں میں ہم نے بھی مجلسیں پڑھی. مشہور بڑے کٹر قسم کے بھی تھے. حیدر علی شجاع انسان، اور ان کا کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہاں تک کہ چھوٹی سی چاقو بھی چھری بھی اگر ہوتی تھی اس پر بھی لا فتح الا علی وہ باقاعدہ سے کھدواتے تھے. اتنا عقیدہ رکھتے تھے مولا پر. نام بھی حیدر علی. لیکن ایک غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان کے لیے غلط استاد کا انتخاب کر لیا. بھائی آج کی طرح تو نہیں ہے نا کہ ایک اسکول ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر بچے کو بھیج دیا آپ نے، وہاں پر تعلیم ہو رہی ہے. شاہی گھرانے میں ایک مخصوص ٹیچر ہوتا ہے، وہ بس اسی کو سکھاتا ہے. مثال کمان اندازی یعنی آرچری کے لیے ایک مخصوص ٹیچر ہوگا، وہ آرچری سکھائے گا. گھوڑ سواری کے لیے ایک مخصوص ٹیچر ہوگا، وہی سکھائے گا. اسی طرح سے علم کے لیے بھی انہوں نے ایک استاد مقرر کر دیا. تحقیق شاید نہیں کی یا غلط ان کو جو اطلاع دی گئی تھی. بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عقیدہ اور محبت اہل بیت اطہار، حضرت اہل بیت اطہار کی جو محبت حیدر علی میں تھی وہ ٹیپو سلطان تک منتقل نہیں ہو پائی. ٹیپو سلطان وہ ڈگمگانے والا عقیدہ رکھنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے پچھلے بار بھی کل کی مجلس میں شاید کہا کہ ادھر ادھر کا معاملہ ہمارے یہاں نہیں چلتا، ایک طرف ہو جانا چاہیے. انکار کرو دوسروں، سب کا انکار کرو، ایک کا اقرار کرو. یہ اصول توحید بھی ہے، اصول نبوت بھی ہے، اصول امامت بھی ہے. امام بھی مان رہے ہیں تو ایک کو امام مانو، وہی 12 کو امام مانو. دوسرا ہر کوئی امام نہیں ہو سکتا، امام معصوم، ہر کوئی امام معصوم نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، میں تو یہ بات یہاں پر روک کر کہوں آپ حضرات کی خدمت میں کہ اسلام بھی ایک طرفہ نظریہ چاہتا ہے، ایک عقیدہ چاہتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ ادخل الاسلام میں کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی اسی مجلس کی بات لے لیجیے. اب ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں بالکل قریب، 1 منٹ یہاں بیٹھ رہے ہیں، 2 منٹ پھر باہر واپس جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لوگ اس سے کیا کہیں گے؟ میرا سوال ہے آپ سے، کبھی آ رہا ہے کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے کبھی باہر جا رہا ہے، یعنی 5 منٹ رک نہیں رہا ہے. کہیں گے بھائی یا اندر بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ. جواب یہی دیں گے نا، جو بھی ہوگا کہیں گے کہ یا اندر آ جاؤ یا باہر چلے جاؤ. یہ کیا اندر باہر کا معاملہ؟ وہی انداز ہے اسلام کا بھی. اسلام کہتا ہے ادخل الاسلام، پورے طور پہ مسلمان ہو جاؤ.
یا تو تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ، پورے طور پہ مسلمان ہو جاؤ، یا اسلام کے دائرے۔ اذان محترم، یہ آج کے لیے بہترین میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، سلوات کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا۔ واقعہ ہے کہ آپ نے مشہور و معروف صحابی کا نام سنا گا، جابر ابن عبداللہ انصاری، جید صحابی، جس سے اگر کہیں نہیں سنا ان کا نام تو حدیث قصہ میں تو سنا ہوگا یقینا۔ حدیث قصہ جو نقل ہوئی ہے جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل ہوئی ہے، ان کا نام یہاں تو سنا ہوگا۔ اور یہ وہ باعظمت صحابی ہیں جن کو 5ویں امام تک کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ، یعنی صحابی رسول ہیں لیکن 5ویں امام تک کا زیارت کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے، اتنے جید صحابی۔ اور ان کا ہمیشہ انداز یہی ہوتا تھا کہ وہ نماز صبح با جماعت امام علی علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ ہو یا جہاں بھی امام حضرت علی علیہ السلام کی نماز ہوا کرتے تھے وہاں پہنچ جاتے تھے پہلی صف میں۔ ایک دن دیر ہو گئی، ظاہر سی بات ہے نمازی آ چکے، تو آخری صف میں ان کو جگہ مل رہی تھی، لیکن چونکہ باعظمت صحابی تھے لوگوں نے جگہ دی، صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت جابر پہلی صف تک پہنچ جاتے۔ میرا مولا تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے امام اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں۔ سوال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سوال جاننے کے لیے ہوتا ہے، ایک سوال استفہامیہ کہلاتا ہے، یعنی کیا ہے، سمجھانے کے لیے۔ ایک ہے خود کو پتا نہیں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں سوال کرتا ہوں، ایک ہے میں جانتا ہوں لیکن سمجھانا چاہتا ہوں دوسروں کو کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو جانتے تھے مولا، لیکن مولا نے پوچھا جابر آج دیر کیوں کر دیا آپ نے، دیر کیوں کر دی؟ تو ایک طویل خواب حضرت جابر نے بتایا کہ مولا میں کیا بتاؤں کہ اسی ہنگام میں مجھے ایک خواب آج میں نے دیکھا، طولانی خواب بتایا، لیکن چونکہ آج کی بحث سے جو مربوط حصہ ہے وہ آج بتاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ مولا نے پوچھا کیا خواب دیکھا، کئی چیزیں بتانے کے بعد کہا کہ مولا میں نے ایک ایسا منظر میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک بہترین خوبصورت سا کپڑا لٹکا ہوا، سفید رنگ کا خوبصورت کپڑا لٹکا ہوا ہے، بہت ہی نفیس، بہت ہی خوبصورت، پاک۔ لوگ وہاں پر ٹوٹ پڑے ہوئے، میں نے بھی دیکھا کہ کیا ہو رہا، میں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور اپنے حد استطاعت اس بڑے سے کپڑے میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے لے جا رہے ہیں، اور ٹکڑے کاٹ کر اس کی حالت بری بنا دی۔ ظاہر سی بات ہے جب ہر کوئی ٹکڑا کاٹنے لگے تو اس کا حلیہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، آپ کو تصور کر لیجئے گا۔ تو اس کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے، خوبصورت کپڑا تھا، لوگوں نے ٹکڑے کاٹ کر لے گئے، تو پھر اس کا حلیہ بڑا بد شکل سا ہو گیا۔ تو مولا نے کہا جابر یہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ آخری زمانے میں اسلام کا یہی نتیجہ ہوگا۔ ایک خوبصورت سے دین کو، یہ خوبصورت سے اسلام کو، یہ خوبصورت سے دین مبین کو لوگ اپنے اعتبار سے اسے اپنے حاصل کر لیں گے، اپنے مطلب کے لیے حاصل کر لیں گے۔ جو مجھے پسند آیا وہ رکھ لیا، جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا۔ جہاں پر مجھے پسند آئی بات وہ میں نے رکھ لی، جو بات پسند نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ یہ ٹکڑے کر کے لے کر اس کے بعد اسلام کا حلیہ اتنا بگاڑ دیں گے کہ صحیح اسلام کو پہچانا مشکل ہو جائے، صحیح اسلام کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ نتیجہ ہو جاتا ہے آخر میں جا کر۔ تو خواب کی بات آئی ہے تو آیت اللہ بہجت کے بارے میں آپ نے بہت سنا ہوگا۔ آیت اللہ بہجت بڑے عارف باللہ، بہت ہی عارف، حال میں ان کا انتقال نہیں ہوا۔ ان سے بہت سو نے پوچھا کہ قبلہ ہمارے خواب سچے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے خواب میں تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، خواب کی بات آئی تو بتا رہا ہوں، خواب تو ہم بہت سے دیکھتے ہیں،
تو ہمارے خواب سچے کیوں نہیں ہوتے؟ تو بڑے عارف باللہ، بہت ہی عارف، تو انہوں نے سر جھکا کر بس اتنا کہا کہ اگر تم سچ بولو گے تو خواب بھی سچا ہوگا، دن بھر سچ بولو گے، اپنی زندگی میں سچ کو اپناؤ گے تو خواب بھی سچا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یہ سلسلہ ہے اسلام کا کہ جو دین، جو اسلام ہمارے ہدایت کے لیے آیا، جو دین ہمارے ہدایت کے لیے آیا، اس دین کو ہم نے بگاڑ دیا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سوچنے لگا، ہر کوئی اپنے اپنے فکر سے سوچنے لگا، ہر کوئی اپنے اپنے فکر و تفکر کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن جہاں مرکز تھا، یہ بات بتا دوں، ہر کوئی حق کی تلاش میں ضرور ہے، یہ مت بھولیے گا۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہر کوئی حق کی تلاش میں ہے۔ جیسے ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں حق کی تلاش کی بات، اس لیے کہ حق کی تلاش فطرت انسان میں ہے، فطرت انسان میں حق کی تلاش ہے۔ جیسے بچے کی فطرت میں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیے، چوسے، کھائے۔ بچہ بھوکا ہو جائے، بالکل نیا نوزاد بچہ، شیرخوار بچہ ہے، اب اس کو بھوکا چھوڑ دیں مثال کے طور پر، تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ نہیں ملا تو انگوٹھا چوسنے لگے گا۔ چوسنا اس کی فطرت میں ہے۔ اگر ماں اس کا خیال رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے یا چوسنے اس کے زبان میں دے دیتی ہے تو وہ اسی کو چوستا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اب چوسنا اس کے لیے ضروری ہے، چوستا رہے گا۔ اگر انگوٹھا ملے تو سمجھے گا کہ یہی صحیح چیز ہے چوسنے کے لیے۔ اگر چوسنی دی گئی تو وہ سمجھے گا، نپل دیا گیا تو نپل میں وہی سمجھے گا کہ یہی چیز ہے، صحیح چیز ہے، وہ چوسنے لگے گا۔ جو چیز اس کو دی جا رہی ہے سمجھے گا اسی چیز وہی صحیح ہے اور اسی چیز سے اس کا فائدہ ہوگا، اس کا کام چلے گا، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے چوسنا۔ اسی طرح سے فطرت انسان میں ہے حق کی تلاش۔ اب اگر اس کی صحیح رہنمائی نہیں ملی، بچہ پیدا ہوا ہندو گھرانے میں، اب اس کی فطرت میں ہے کسی کی عبادت کرنا، حق کی تلاش کرنا، ماں باپ نے اس کو بت خانہ بتایا، بت خانے کا راستہ دکھایا تو وہ سمجھے گا کہ یہی راستہ سچا ہے۔ اگر کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا، ماں باپ اسے کلیسا لے گئے، چرچ لے گئے تو وہ یہی سمجھنے لگا کہ یہی سچا راستہ ہے، یہی حق کا راستہ ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہودی ہے تو اس کو لے گئے سینگاگ، اب وہاں پر وہ جا کر بچہ سوچتا ہے کہ یہی راستہ سچا ہے، یہی راستہ صحیح ہے اور اسی کی عبادت کرنے لگتا ہے، اسی کی طرف جانے لگتا ہے، حق کی طرف وہی سمجھتا ہے۔ لہٰذا میں نے کل بھی کہا کہ لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ماؤں نے، ہمارے خاندان نے، ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے ماں باپ نے ایک ایسا راستہ دکھایا جو راستہ اہل بیت کا بھی ہے، جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اے پروردگارا، یہ سب سے بڑی نعمت تو نے ہم پر نازل کی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہمیں تو نے عطا کی ہے، جو راستہ سچا تھا، جو راستہ صحیح تھا، جو راستہ اہل بیت کا تھا، اس تک تو نے نشاندہی کروا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ بلند سلوات۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، بہت اچھا شعر کہا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے حق کا راستہ، یہ ہے حسین کا راستہ، یہ ہے اہل بیت کا راستہ، جو حق کا راستہ ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کا جہاد، حسین کی قربانی یہ صرف اہل تشیع کے لیے نہیں تھی، اور نہ ہی امام حسین کا نظریہ صرف اہل تشیع کے لیے تھا۔ میں نے کل بھی بتایا کہ امام حسین حتی الامکان یہ کوشش کر رہے تھے آخری لمحہ تک کہ عمر ابن سعد بھی ہدایت پا جائے۔ امام حسین کی کوشش یہ رہی آخری لمحات تک کہ عمر سعد بھی راہ ہدایت پر آ جائے، اور یہی وجہ تھی
کہ ویسے تو 9 محرم کو ہی جنگ شروع ہونے والی تھی. روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا, تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا, جنگ تو 9 کو ہی شروع ہونے والی تھی, لیکن امام حسین کو پتا تھا کہ ایک اور میرے لشکر میں شامل ہونے والا. لہذا کہتے ہیں کہ ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی وہ 2 وجہ سے, ایک زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع ملے, اور دوسرا ایک کی ہدایت ہو جائے, جس کو ہم حر کہتے ہیں, جس کو ہم حر کہتے ہیں. لہذا یہ جو حسین ہیں وہ صرف اہل تشیع کے لیے نہیں, اہل اسلام کے لیے بھی نہیں, بلکہ انسانیت کے لیے انہوں نے قربانی دی. اور بڑی خوش قسمتی کی بات بھی ہے کہ ہمارے شعراء نے بھی انہی چیزوں کو سمیٹا ہے, انہی چیزوں کو جو ہے نا پیش بھی کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ایک شعر سن لیجیے گا. شاعر کہتا ہے, حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے, حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے, کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا, کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. تو پتا چلا کہ آج انسانیت باقی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے. موضوع ہمارا یاد رہے کہ قیام حسین احیاء سنت پیغمبران, احیاء سنت انبیاء, یعنی سنت انبیاء کو جاری و ساری اور زندہ رکھنے والا قیام حسین. اس کے لیے بہترین کیوں یہ قیام حسین اتنا اہم کہ سارے انبیاء کے سنتوں کو باقی رکھا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے بہترین میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح, اس عنوان کی تشریح کے لیے زیارت عاشورہ یا زیارت وارثہ, اس لیے کہ 2 بالکل ملتے جھولتے زیارتیں ہیں, زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ. پہلے تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے کہ میں زیارت کی تشریح کر دوں. ہمارے بزرگوں نے جو رسم ڈالی ہے, دیکھیں اکثر جگہوں پہ یہ چیز ہوتی نہیں. آپ جائیں, ایران چلے جائیں, عراق چلے جائیں, آپ یہاں پر ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد عام طور پہ یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں پر جائیں بر صغیر میں خاص طور پر ہر نماز کے بعد تعقیبات نماز کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے زیارت پڑھنا, ہے کہ نہیں؟ مجلس ہوتی ہے تو مجلس کا ایک حصہ تقریباً سمجھا جاتا ہے زیارت کی تلاوت, زیارت کرنا, زیارت نامہ پڑھنا, بلکہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم دیکھیں, ہمارے ائمہ نے, اماموں نے موقع کو سمجھا, موقع کو پرکھ کر ہمارے ہدایت کے سامان فراہم کیے. جہاں موقع ملا انسٹیٹیوشنز قائم کرنے کا, انسٹیٹیوشنز قائم کیے, مدارس قائم کیے, مدرسے قائم کیے, شاگردوں کو تیار کیا اور ہماری ہدایت فرمائی. جہاں موقع نہیں ملا, بادشاہوں کی ایک ایسی یلغار چل رہی تھی, ایک ایسا دباؤ تھا ائمہ اطہار پر کہ یہاں تک ملاقات پر پابندی لگا دی گئی. یعنی امام سے ملنا ناممکن ہو گیا تھا, کئی مرتبہ ناممکن ہو چکا تھا. شک بھی ہوتا تھا تو قتل کر دیے جاتے تھے کہ فلاں شخص نے امام سے ملاقات کی ہے, تو یعنی اس کا قتل تقریباً حتمی ہو چکا ہوتا تھا. ایسے ماحول میں انہوں نے کیا کیا, اب ہدایت کا راستہ بھی نہیں روک سکتے تھے, تو میں نے عرض کیا کہ موقع ملا تو انسٹیٹیوشنز قائم کر کے باقاعدہ طور پر درس اور ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. جہاں موقع نہیں ملا تو انڈائریکٹ انداز میں کبھی دعا کے شکل میں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. اب دعا بھی نہیں ہو سکتی تھی, دور دراز لوگ رہتے ہیں, تو کہا کہ کسی اور انداز سے. کہا کیا ہے, کبھی سلام کرنا ہے, کبھی ہمیں یاد کرنا ہے, کبھی کچھ. ظاہر سی بات ہے جب محبت ہوتی ہے تو انسان کو ملاقات کا ارادہ پیدا ہوتا ہے, ملاقات کا عشق پیدا ہوتا ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے. تو اصحاب نے کہا کہ ملاقات ناممکن ہو رہی ہے, یا تو دور دراز میں رہنے والے ہیں, وہ کیا کریں. سنیے, یہ خاص طور پہ ہم جیسوں کے لیے جو استطاعت یا نہیں رکھ سکتے
یا اب اس عالم غیب یعنی ظاہری ایمان کا وجود نہیں ہے، تو اس صورت کے لیے کہا کہ وہ ہماری ملاقات، زیارت، پہلے تو میں لفظ زیارت کا معنی کروں، زیارت کا معنی ہے ملاقات. عام طور پہ اردو میں بھی بہت سارے وقت استعمال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوئی، یہ محاورہ آپ نے سنا، آپ کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوئی. لیکن فارسی میں تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ زیارت کہ بھئی مشتاق زیارت ہیں ہم آپ کے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کیا؟ ملاقات، زیارت، ملاقات. اب سنیے، اہمیت بتانے کے لیے میں یہ سارا مقدمہ تیار کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا جب زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے تو نہ توجہ ہے، بلکہ بڑے ہی مغرور انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کہیں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ. سوچیں، زیارت کا معنی ہے ملاقات. پہلی چیز، یعنی اگر زیارت نامہ پڑھا جا رہا ہے، زیارت کہی جا رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب جتنی بھی زیارتیں، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، چاہے وہ زیارت اربعین ہو، یہ ساری چیز، یہاں تک کہ زیارت عاشورہ کے سلسلے میں ہے کہ یہ زیارت یہ حدیث قدسی ہے. یعنی بہت سے علماء کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہے؟ دو طرح کے حدیثیں ہیں، حدیث نبوی، حدیث قدسی. حدیث نبوی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت پیغمبر نے اپنی طرف سے جملے کہے ہیں، یعنی اپنے الفاظ، اپنے زبان سے کچھ ادا کیا، وہ حدیث نبوی. حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام خدا ہے. کلام خدا ہے، لیکن کلام زبان محمد سے. کلام خدا ہے زبان محمد سے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. بہرحال کوئی بھی زیارت عام علماء سے لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ تمام ائمہ کی جو زیارتیں ہیں وہ کسی نہ کسی معصوم سے منسوب ہیں. آج جو زیارت ہے، زیارت کا ملاقات، تو پہلے آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کی ملاقات، اپوائنٹمنٹ دیا جائے کہ بھائی آپ کو اس ملک میں رہتے ہیں کہ کوئین سے ملاقات کرنا ہے، تو آپ کس انداز میں جائیں گے، کس تیاری سے جائیں گے؟ پہلے ذرا آپ اپنے طور پہ سوچ لیجئے گا، کس انداز میں جائیں گے اور کتنی اٹینشن کے ساتھ جائیں گے، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ جائیں گے. یہ معمولی سی کوئین کو دیکھنے کے لیے آپ اس کے ہر حرکت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کامنٹری ہوتی ہے باقاعدہ سے، آج کپڑے کیا پہنا اس نے، کون سے زیورات پہنے، کون سی انگوٹھی پہنی، کون سی ٹوپی پہنی، کون سی ٹوپی پہ پھول اس نے لگایا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں اتنی کامنٹری ہو رہی ہے ایک معمولی سی کوئین کے لیے. اب آپ کو ملاقات اس سے ملنے کی ہو جائے تو آپ بھی کس طرح سے تیار ہوں گے؟ ہم سب کس طرح سے تیار ہو کر جائیں گے؟ اب جب ایمان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات ایمان کے لیے جا رہے ہیں، تصور یہی ہے نا، زیارت جب کر رہے ہیں تو ایمان کے لیے. اب کتنا اٹینشن اور کانسنٹریشن کی ضرورت ہے، غور کیجئے گا، کتنے اٹینشن اور کانسنٹریشن کی. ورنہ توہین نہیں ہے بھئی آپ آئے، بزرگ ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، توجہ کر رہا ہوں، السلام علیکم، آپ آئے ہیں، میرا انداز دیکھیے، السلام علیکم، کسی کہیں اور دیکھ رہا ہوں. یہ بتائیے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے نا. بھائی ہم جیسا انسان ایسی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، یہ زیارت کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. اب آئے دوسرا مرحلہ ہے، اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے. اسلام میں سلام کرنا واجب نہیں ہے، جواب واجب ہے. یہ کوئی بنیادی باتیں ہیں، میں نئی بات نہیں بتا رہا ہوں. سلام واجب نہیں ہے، مستحب ہے، جواب واجب ہے. یہاں تک علماء نے کہا کہ اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں، کسی نے سلام کیا تو آپ پر واجب ہے کہ اس کا جواب دیں. نماز میں بھی آپ پر واجب ہے کہ اس کا جواب دیں. اچھا، زیارت میں کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہم حسین کی طرف متوجہ ہو کے، لہذا اکثر نے تو انشاءاللہ زیارت کی ہوگی ائمہ اطہار کے قبور کی، ذریعوں کی. جو نہیں پہنچ پائے ہیں
پروردگارہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہی نہیں ائمہ اطہار کے طفیل میں ہم سب کو زیارت ائمہ اطہار سے مشرف فرما. اگر آپ دیکھیں زیارت نامہ جب قبر پہ جانے کا اذن دخول تک ہوتا ہے. اذن دخول کیا ہے؟ اجازت طلب کرتے ہیں اندر جانے کی. اذن دخول ہوتا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آنا چاہتا ہوں. اذن دخول لے کر پوری توجہ کے ساتھ. بہرحال وہ مفصل بحث. اب یہاں پر ہم سلام کر رہے ہیں. زیارت واسطے کم سے کم 13 مرتبہ سلام ہے. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اب مسلسل جائیں آخر. اب ذرا سوچیں، سلام ہم کر رہے ہیں، جواب بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جواب آئے گا ضرور. یہ ہمارے کان ہیں جو اتنی قوت نہیں رکھتے، اتنا شعور نہیں رکھتے کہ ان کے سلام کا، ہمارے سلام کا جواب اور جواب امام کو ہم سن سکے. جواب ضرور آئے گا. تو عزیزان محترم، ذرا توجہ اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب زیارت پڑھی جائے، زیارت نامہ جب پیش کیا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ آپ اس کو ذرا اٹینشن دیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اچھا، اور زیارت کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ اس لیے مجھے تشریح کرنا ہے. قیام کے سلسلے میں اب بحث آئے گی. 4 چیزیں، 4 اصل رکن ہوتے ہیں زیارت. پہلا رکن کیا؟ یہ کہ زائر یعنی ملاقات کرنے والا، زیارت کرنے والا زائر. دوسرا ہے ملاقات کیے جانے والا شخص، جس کی ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں، جن کی زیارت ہم کرتے ہیں. 2. تیسری ہے وہ جگہ جہاں پر زیارت کی جگہ مقرر کی گئی ہے، جس کو زیارت گاہ کہیں، جس کو ہم روضہ کہیں، جس کو ہم زریع کہیں، عنوانات آپ جو بھی دیں. مشہد کہیں جہاں شہادت واقع ہوئی، مشہد. چوتھی چیز ہوتی ہے زیارت نامہ، یعنی جو الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم. البتہ الگ سے بھی آپ بھی اپنے زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. امام، یہی تو خوبی ہے، نہ امام زبان کے محتاج ہیں، نہ کسی کے کلام کے محتاج ہیں. امام تو صرف دلوں کو جانتے ہیں. امام تو ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہماری نیتوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس نیت سے اور کس ارادے سے گئے. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ 4 چیزیں ہیں جس کی توجہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اچھا، اب زیارت وارثہ. زیارت وارثہ شروع ہو رہی ہے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. وارث آدم صفوت اللہ. اچھا، اے آدم کے وارث، اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام. اچھا، وراثت جو ملتی ہے کس طرح کی ہے؟ وراثت جو ملتی ہے وہ 2 طرح کی ملے گی. البتہ پھر اس میں آپ سب کیٹیگریز لا سکتے ہیں، لیکن مین 2 کیٹیگری. ایک مادی وراثت ہے، ایک معنوی وراثت ہے. جیسے وراثت میں مجھے گھر مل گیا میرے والد کا، میں وراثت میں ملا، یہ مادی وراثت ہے. ایک معنوی وراثت ہے. معنوی وراثت بہتر ہے یا مادی وراثت بہتر ہے؟ یہ سنیے. جو تہذیب، جو اخلاق ہم نے اپنے بچوں تک منتقل کیا ہے، وہ بھی وراثت معنوی کہلاتی ہے. یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. وراثت معنوی کہلاتی ہے. اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں. پر یہ دونوں چیزیں. اب جو یہاں پر معصومین کی بات آ رہی ہے، یہ وارث انبیاء. امام جو ہوگا وہ وارث انبیاء ہوگا. چلے ذرا تھوڑا ٹھنڈی بحث آئی ہے تو مجھے یہ لفظ ابھی ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے. آپ کے جذبات اور آپ کے عقیدے کو ابھارنے کے لیے میں وہ واقعہ بتا کر پھر آگے بڑھوں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام وارث انبیاء.
یعنی ساری چیزیں وراثت میں نبی کی امام کو ملتی ہیں. ساری چیزیں وراثت میں نبی کی امام کو ملتی ہیں. کیا مطلب؟ اگر ہم کہیں علی وارث نبی، یعنی نبی کی ساری چیزیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں علی تک منتقل. یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، واقعہ یوں ہے. منبر رسول جو تھا، منبر رسول کے وارث ہمارے امام، ہم نائبین کے نائب، ان کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ منبر پر بیٹھ جاتے ہیں نا. لیکن اصل منبر رسول کی بات کر رہے ہیں. اصل منبر رسول کے وارث امام. اچھا، رسول کا منبر جو تھا وہ اس کی 4 زینے تھے، اس میں 3 زینے تھے اور ایک عرشہ ہوا کرتا تھا. رسول عرشے پر بیٹھتے تھے، عرشے منبر پر بیٹھتے تھے جو اوپر والا حصہ. اور یہ سنت رہی ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوگا، جو بھی بعد میں آنے والا ہوتا تھا، وہ پہلا خطبہ منبر رسول سے دیا کرتا تھا. ہوا یہ کہ بعد رسول جو بھی حالات ہے، میں مفصل نہیں جاننا چاہتا، تاریخ میں موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمیں بھی ماننا پڑے گا ظاہری خلافت یہ حضرت علی کو نہیں ملی. خلافت ظاہری حضرت علی کو نہیں ملی. اب منبر رسول پر خطبہ دینا ہے. ہوا یہ کہ جو 3 خلفاء بعد رسول آئے، ایک کے بعد احترام میں عرش رسول پر کوئی بیٹھ نہ سکا. عرش رسول پر جو عرش منبر تھا، اس پہ احترام رسول کی وجہ سے ایک زینہ نیچے، دوسرے صاحب آئے ایک زینہ اور نیچے، کہا کہ یہ شیخ کی اور رسول کی عظمت اور ان کے احترام میں ہم ایک اور زینہ نیچے کرتے ہیں. دوسرے حضرت آئے، انہوں نے کہا یہ دونوں کو چھوڑا، تیسرے پر بیٹھے. جب تیسرے حضرت آئے تو عرشہ منبر کو بھی چھوڑا جو رسول کے احترام میں، جو پہلا زینہ تھا وہ خلیفہ اول کے احترام میں چھوڑ دیا، دوسرا زینہ تھا خلیفہ دوم کے احترام میں چھوڑ دیا، اور تیسرے پر بیٹھ گئے جو سب سے نیچے والا تھا. احترام باقی، احترام کیا انہوں نے، احترام رسول اور احترام شیخین. تیسرا درجہ. اب خلافت امام علی علیہ السلام کی باری آئی. خطرناک سناٹا، مجمع اکٹھا ہے. اب حالات وہ نہیں رہے جو دوسرے خلفاء کے تھے، حالات بڑے نازک ہیں. حضرت علی نے خلافت ظاہرہ کا بھی انکار کیا ہوا تھا، آپ کو پتا ہی ہے، مجھے نہیں چاہیے. جب دوسرے خلیفہ کے بعد بھی خلافت آئی تھی تب بھی انکار کر دیا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے. لوگ آتے رہے، درخواستیں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب چوتھے مرتبہ تیسرے خلیفہ کے بعد موقع ملا تب حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ مولا اب کشتی اسلام ڈگمگا رہی ہے، کشتی اسلام ڈگمگا رہی ہے، اگر آپ اس کشتی کے ناخدا نہ بنے تو اسلام خطرے میں. تو مولا نے اس وقت وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا آپ نے، مولا نے فرمایا کہ دیکھو یہ حکومت، یہ خلافت میرے ان جوتوں سے بھی بدکمتر ہے، لیکن چونکہ معاملہ اسلام کا ہے، اسلام کو بچانے کا ہے، اسلام کی بقا کا ہے، اسلام کو بچانے کا ہے، لہذا میں یہ خلافت قبول کرتا ہوں. قبول کیا ہوا تھا. تو ظاہر سی بات ہے حالات عام دنوں کی طرح نہیں تھے. ہر کوئی کوشش کیا تھا کہ مولا کا خطبہ سننے کے لیے پہنچے. پہلا خطبہ ہے خلافت ظاہرہ کے بعد، پہلا خطبہ منبر پر پہلے خطبہ سننے کے لیے سب کے سب پہنچے ہوئے ہیں. سناٹا چھایا ہوا ہے. زیادہ دن بھی نہیں گزرے ہیں، زیادہ سال نہیں گزرے، 25 سال. بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانہ رسول کو بھی دیکھا تھا، رسول کی عظمت کو بھی دیکھا تھا، رسول کے خطبات کو بھی سنا تھا، رسول جس عظمت و جلالت کے ساتھ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اس کو بھی دیکھا تھا. ایسے بوڑھے بھی تھے، ایسے اصحاب بھی موجود تھے جو رسول کا زمانہ بھی دیکھ چکے تھے اور 3 خلفاء کا زمانہ بھی دیکھ چکے تھے. اب حضرت علی آگے بڑھ رہے ہیں. لوگ بڑے ہی متحیر انداز میں، بڑے ہی حساس
حساس اور کرٹیکل انداز میں آنکھیں لگائے ہوئے جمائے ہوئے بالکل ٹکی ہوئی نظروں سے حضرت علی کے اوپر نظریں ساری جمائے ہوئے ہیں. حضرت علی قدم بڑھا کر جا رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ پہلے نے احترام رسول کی وجہ سے عرش منبر پر نہیں بیٹھا, دوسرے نے دونوں کے احترام کی وجہ سے دوسرے زینے پر بیٹھا, تیسرے نے وہ. اب کہاں بیٹھیں گے علی؟ اب کوئی زینہ باقی نہیں رہا, علی بیٹھیں گے تو کہاں؟ اب حیرانی, بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. ایسے ماحول میں حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں. عظمت علی کو دیکھیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے وہ جلالت اور وہ حشمت دیکھی مولا میں جو رسول میں ہوا کرتی تھی. علی کا ہر قدم ایسے لگ رہا تھا جیسے رسول آگے بڑھ رہے ہیں. جب رسول کی طرح علی مولا متقیان منبر رسول کے قریب پہنچے تو حیرانی اور بڑھ گئی, لوگوں کی نگاہیں اور جم گئی. کہا کہ اب کیا ہوگا. رسول نے علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا, علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا, عرش منبر پر بیٹھ گئے. اب جیسے عرش منبر پر بیٹھ گئے, لوگ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں رکھنے لگے. اور ایک جو بوڑھے بڑی ہمت کر کے ایک صاحب نے دبی آواز میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دبائے ہوئے اپنی انگلی کو دانتوں میں کہا, مولا آپ اور عرش منبر رسول. دیکھیں, میں نے کہا کہ وارث لفظ یاد رکھیے گا, میری گفتگو اسی پر ہے کہ وارث انبیاء, اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے گا. اب جب ایک بزرگ نے جیسے ہی مولا سے کہا مولا آپ اور یہ عرش منبر رسول, اللہ اکبر. اب جلال علی کو دیکھیے گا. علی نے دیکھا, مسکرا کر کہا, نادان تو ان لکڑی کے ٹکڑوں کی بات کرتا ہے. علی وہ ہے جو مہر نبوت پر سوار ہو چکا ہے. تو یہ لکڑی کے ٹکڑوں کی بات کرتا ہے. علی وہ جو مہر نبوت پر سوار ہو جائے اس کو علی کہتے ہیں. تو وارث نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کے جگہ پر آئے. اللہ اکبر. امیر المومنین بآواز بلند سلوات. تو حضرات محترم, یہ ہے وارث حقیقی. وارث حقیقی میں وہ سارے صفات ہونے چاہیے جو ایک نبی میں ہونے چاہیے. اب زیارت وارثہ کا لطف اٹھائیے, دیکھیے, سوچئے. اب وارث کا میں نے پس منظر بتایا, یہ مختصر سا. حسین کی عظمت کو سمجھیں آپ. حسین کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. زیارت وارثہ کا آغاز ہی کیسے ہو رہا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث, صفیت اللہ کے وارث, آپ پر ہمارا سلام. کیا مطلب؟ کہا کہ جو صفات آدم تھے, جو بھی صفت آدم تھی وہ حضرت حسین میں موجود, وہ حسین میں موجود. اللہ اکبر. اور اس کے بعد السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. اے نوح نبی اللہ کے وارث, آپ پر ہمارا سلام. اب کیا مطلب؟ نوح کون؟ جن کو ابو الائمہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, نبیوں کے باپ. اب جو صفات حضرت نوح میں تھی وہ ساری صفات امام حسین علیہ السلام میں. جو صفات نوح میں ہیں وہ صفات حضرت حسین علیہ السلام میں. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. وقت نکل گیا, انشاءاللہ یہ گفتگو اس کے بعد جاری رکھیں گے. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث, آپ پر ہمارا سلام. میں یہیں پر گفتگو روکتا ہوں, وقت نکل گیا. کہ ابراہیم کے وارث, آپ پر ہمارا سلام. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت حسین علیہ السلام, جس کی قربانی ایک معمولی قربانی نہیں تھی. ورنہ اس قربانی کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیجیے گا کہ آئے دن کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. آج کل تو یعنی نیوز کوئی بھی چینل آپ کھولیں, یہی خبروں میں ملتا ہے
کہ فلاں دنگا ہوا اتنے لوگ مارے گئے، یا دنگا نہیں بھی تو محبان اہل بیت کو مار رہے ہیں. عراق میں شہید اتنے ہو رہے ہیں کہ آج نیوز ہی نہیں بن رہی ہے. سیریا میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں کہ نیوز ہی نہیں بن رہی ہے. لبنان میں مارے جا رہے ہیں، پاکستان میں مارے جا رہے ہیں، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، کوئی حادثات کا شکار ہو کر، کہیں کچھ اور. لیکن عزو یہ 72 شہیدوں میں وہ کیا کوالٹی تھی، کیا کوالٹی تھی کہ 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، 1400 سال مکمل ہونے کو ہیں. 61 ہجری کا واقعہ ہے نا، لیکن آج تک ان کی یاد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. دشمن نے بہت کوشش کی گھٹانے کی. دشمن کی یہی سازش رہی، یہی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح سے حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کے غم کو کم کیا جائے. نہیں، یہ غم نہیں رکتا، یہ غم، ان کی یاد کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ارے حسین کی عظمت تو اپنی جگہ پر، حسین کے ہدایت یافتہ ایک حر جو صحیح معنوں میں اسم بے مسمى، حر رہائی ریاحی کہ وہ عظیم قربانی. اللہ اکبر. کون حر ہیں؟ ایک حسین کی سیرت کو بھی دیکھیے. یہ وہی حر ہیں جنہوں نے راستہ بھی روکا، جیسے قافلہ بھی گزر رہا تھا. روایتوں میں ملتا ہے کہ نشانی صحرا ہے، صحرا سے کچھ نشانی نمودار ہو رہے ہیں. کوئی درخت ہو رہے، کوئی کہہ رہا ہے نخلستان ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ اور. تو امام حسین نے کہا کہ رک جاؤ رک جاؤ. قافلہ روکا گیا. اب وہ قریب ہونے لگے یہاں تک کہ وہ قافلہ قریب ہو گیا. پتا چلا کہ یہ وہ قافلہ ہے جو حر اس کے سپہ سالار. اور حسین نے کہا کہ دیکھو، لگتا ہے کہ یہ صحرا سے سفر کر کے آ رہے ہیں، بڑے پیاسے لگ رہے ہیں. ان سپاہیوں کو خوب پانی پلایا گیا. پھر امام حسین نے کہا کہ دیکھو، ان کی سواریاں بھی پیاسی ہیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پیاس لگی، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا، اونٹوں کو بھی پانی پلایا گیا. اور یہاں تک سخاوت حسین کو دیکھیں کہ مولا نے فرمایا کہ ان کو اور اضافہ پانی دے دو کہ انہیں اپنے پاس رکھیں. اللہ اکبر. یہ حسین کی سخاوت ہے. اور یہ حر راستہ روکے ہوئے. اور وہی حر ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے شب عاشور کا. حر نے حسین کے ان سارے اخلاق کو دیکھا تھا، ان کے سارے کردار کو دیکھا تھا، لیکن شب عاشور جیسے ہی آئی، اب حر اور روایت میں ملتا ہے حر اور عمر سعد کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. عمر سعد آخری مرحلے کا مذاکرہ کرنے کے بعد امام حسین کے ساتھ واپس لوٹا اپنے خیموں میں. تو حر پہنچتے ہیں. حر پہنچ کر کہتے ہیں کہ عمر سعد کیا ارادہ ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ کل جنگ شروع ہو جائے گی. کیا سچ کہہ رہا ہے کہ جنگ شروع ہوگی؟ ہاں بالکل. کیا قتل حسین تک نوبت آئے گی؟ عمر صاحب کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ حسین کی قتل بھی ہو جائے، حسین کا قتل بھی ہو جائے. اب تک حر سمجھ رہے تھے کہ معاملہ مذاکرات میں ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی عمر سعد نے اتنی آمادگی ظاہر کر دی، کہا کہ میں تیار ہوں حسین ابن علی نواسہ رسول کا قتل بھی کر دوں، تو تب حر نے کہا کہ اب معاملہ ختم، اب تمہارے ہمارے درمیان کا رابطہ ختم، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ نواسہ رسول قتل کر دیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ نواسہ رسول قتل کر دیا جائے. اب منتظر ہیں، بے چینی کے ساتھ رات گزری ہے حضرت حر کی. اب جیسے ہی صبح صادق ہوئی ہے، روایتوں میں صبح صادق کا وقت ہے، حر نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اپنے غلام سے کہتے ہیں تو آ میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. آنکھوں پہ پٹی باندھا. کہا کہ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے. ہاتھوں کو بندھوا لیا. اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ بیٹے نے کہا کہ بابا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بیٹا
میں اب حسین کے پاس جا کر معذرت مانگنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ زہرا کے لال مجھے معاف کر دینا، میں طلب مغفرت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا، باپ بیٹے جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ غلام میں نے تجھے آج آزاد کر دیا، میں نے تجھے آج آزاد کر دیا، تو جا، چلا جا۔ ہم حسین کے پاس جا رہے ہیں، ہم لشکر حسین میں جا رہے ہیں۔ تو غلام نے کہا کہ مولا میرے آقا، جب تک آپ لشکر یزید میں تھے مجھے اپنا غلام بنا کر رکھا، جب آپ خود آزاد ہو کر اب لشکر حسین میں جانا چاہتے ہیں، یعنی جہنم میں جب تک تھے تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں جانے کا ارادہ ہوا تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، آقا یہ ممکن نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب یہ تینوں مل کر خیموں کی طرف جا رہے ہیں، خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اتنے میں عباس نے دیکھا، عباس نے کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے جس کی وجہ سے دھول اور مٹی اڑ رہی ہے، ہوا میں آ رہی ہے۔ تو مولا سے کہا مولا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب جنگ کا آغاز ہو چکا ہو؟ تو مولا نے کہا کہ نہیں عباس، نہیں ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ مولا عباس نے فرمایا اب مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے۔ حسین نے کہا کہ انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اب وہ گھوڑ سوار قریب ہوتا گیا، قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ راوی کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، گھوڑے سے زمین پر گرا دیا۔ اب گھٹنوں کے بل مولا کے قریب جاتے ہیں حضرت ہو، اور گھٹنوں کے بل مولا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا مجھے معاف کر دینا، مجھ سے جو خطا ہوئی ہے وہ جو قابل معاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ زہرا کے لاڈلے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میری یہ خطا معاف ہو سکتی ہے۔ تو حسین نے گلے لگایا، حسین نے گلے لگا کر کہا اور میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تو مجھے معاف کر دیا۔ تو انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو اس دنیا میں بھی حر ہے، آزاد ہے، اور آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن حر تو ایسے موقع پر آیا ہے کہ اب تجھے میں پانی کے ذریعے سے استقبال کر سکتا ہوں، نہ شربت کے ذریعے سے استقبال کر سکتا ہوں، اے حر نہ میرے پاس پانی ہے، نہ میرے پاس کچھ تیرے استقبال کے لیے سامان مہیا ہے۔ تو اور نے کہا مولا نہ میں پانی کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی آپ کی ضیافت کے لیے آیا ہوں، مولا بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں مجھے ایک خادم کے طور پر شامل کر لیں، ایک معمولی سے سپاہی کے طور پر شامل کر لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری جان آپ پر نثار کر دوں۔ حسین نے فرمایا، حسین نے کہا اور آپ میرے سپاہیوں میں سے ہو، اور آپ میرے سپاہیوں میں سے ہو۔ اب روایت کے فقرے یہ ہیں کہ وہ جب عصر عاشور آئی، آغاز میں ہی حر نے اپنے جوان بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ میرے مولا پہ قربان ہو جاؤ، جاؤ میرے مولا پہ قربان ہو جاؤ۔ حر کا بیٹا تیار ہو جاتا ہے، حر کا بیٹا تیار ہوتا ہے۔ اب حسین بھی آ گئے ہیں، اب باپ جوان بیٹے کو خدا حافظی کر رہا ہے، رخصت کر رہا ہے، لیکن حسین نے اپنے صحابی، اپنے سپاہی حر کو گلے سے لگایا، اب دلاسا دیا، اب بیٹا گیا۔ روایت میں ہے کہ آواز آئی کہ حر کا بیٹا شہید کر دیا گیا، حر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حر نے چاہا کہ حسین اپنے بیٹے کے لاش پر پہنچے، لیکن حسین نے کہا کہ دیکھو حر آپ سے جوان بیٹے کا لاشا دیکھا نہیں جائے گا، حر جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھا جائے گا۔ اب حسین کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، لیکن حر نے بھی ضد کی، کہا کہ میں اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچوں گا۔ اب یہ جانا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حسین پہنچے ہوئے ہیں، اس کے بیٹے کو کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے، بالوں کو صاف کر رہے ہیں، ریت کو صاف کر رہے ہیں، چہرے سے خون ہٹا رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے کہ آپ کا ایک جوان بھی ہوگا، آپ کا جوان بھی تیر کھا کر اسی سرزمین کربلا پر گرے گا، آپ کو آواز دے گا، لیکن مولا آپ کا جگر ہوگا، آپ کی قوت ہوگی اور آپ کی طاقت ہوگی جو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گی۔ وہ وقت بھی آئے گا کہ مولا جوان کا لاشا ایک بوڑھے باپ کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارک اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہماری مجلسوں کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا معبود ہم سے یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو تواب ہے. بحق محمد والے محمد، بحق زہرا ہمارے تمام گزشتہ غلطیوں کو معاف فرما، تمام گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک سے نیک توفیقات عطا فرما. معبود کے واسطہ محمد والے محمد کا پروردگارہ زیادہ سے زیادہ اعمال خیر اجالانے کی توفیق فرما. پالنے والے ہماری مجلسوں کو قبول فرما. معبود ہمارے آنکھوں سے نکلنے والے ہر آنسو کو رومال فاطمہ میں جگہ عطا فرما، اور وہ آنسوؤں کو ہمارے شفاعت کا سامان قرار فرما. پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اعمال سے امام زمانہ کو خوشنود فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کے امام زمانہ کے عوام انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. اللہ عزم اللہ اجرکم، اللہ یاتی بالعافیہ. شکرا جزیلا مولانا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.